अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलीना अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम क्रिटिकल रिव्यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद कुरैशी एडवोकेट, जो कि फैल्कन लॉ सर्विसेज के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। मुख्तार अहमद कुरैशी फ़लसफ़ा, इक़बालियात, हालात हाज़िरा, इंटरनेशनल अफेयर्स, इस्लामियात और कानून का गहरा मुताला रखते हैं। आज हम उनसे यंग वकला के मसाइल के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वकला के मसाइल पर गुफ्तगू वायरल है, जिसका मरकज़ नौजवान वकील एडवोकेट अदनान हुसैन भट्टी हैं, जिसकी वजह से हमने ज़रूरी समझा है कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। इसलिए हमने एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है कि वो हमें हमारे उन्वान के बारे में सवालात के जवाबात दें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वकालत के पेशे में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? वकालत के पेशे में आने के लिए सबसे पहले मैट्रिक करना पड़ता है, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, प्री इंजीनियरिंग कर लें, प्री मेडिकल कर लें या आर्ट्स ग्रुप के साथ कर लें। एफए या एफएससी करने के बाद आपको हायर एजुकेशन कमीशन का एक लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबर के साथ पास करना होता है। नंबर 3, हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से मंजूर शुदा किसी भी यूनिवर्सिटी से 5 साला LLB की डिग्री कम से कम सेकंड डिवीज़न में पास करना लाजमी होता है। जब आप डिग्री हासिल कर लें तो आप मुतलका सूबाई बार काउंसिल में एक इंटीमेशन फॉर्म जमा कराते हैं, जिसमें आप किसी सीनियर वकील जिसका तजर्बा कम से कम 10 साल हो के साथ इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं और बार काउंसिल में बाकायदा फ़ीस जमा करवाते हैं। और दौरान इंटर्नशिप आपको जो यूनिफॉर्म पहनना होता है, उसमें आप टाई जो है ना वो मैरून कलर की पहनते हैं, काली टाई आपको अलाउड नहीं होती। इसी तरह से लेडीज़ वकला जो हैं वो मैरून कलर का दुपट्टा पहनती हैं, उनको वाइट दुपट्टे की इजाज़त नहीं होती। नंबर 5, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, इस दौरान आपने हायर एजुकेशन कमीशन के लॉ ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट को कम से कम 50 नंबरों से पास करना लाजमी होता है। और इसमें अगर आप एक बार फेल हो जाएं तो आपके पास 3 मौके होते हैं और 3 बार अगर नाकाम होने की सूरत में आपके पास वकील बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको खूब मेहनत करके लॉ गेट का इम्तहान कम से कम 50% नंबर से पास करना लाजमी है। नंबर 6, इंटीमेशन जमा करवाने के बाद जब 6 महीने गुजर जाएं और लॉ गेट का इम्तहान भी पास हो चुका हो तो तब मुतलका बार काउंसिल में फ़ीस के साथ वकालत के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देनी होती है। नंबर 7, दरख्वास्त की मसूली के बाद बार काउंसिल एक इंटरव्यू लेती है, जिसमें से पास उम्मीदवारों को वकालत का लाइसेंस मिल जाता है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि वकालत के पेशे में तरक्की के कितने मौके दस्तयाब होते हैं? बाकी तमाम पेशों की तरह वकालत के पेशे में भी तरक्की के बहुत सारे मौके हैं, लेकिन वकालत का पेशा थोड़ा सा स्पेशल है। दुनिया में वकालत के पेशे को लॉर्ड्स प्रोफेशन के तौर पर पहचाना जाता है और दुनिया के बेशतर सियासतदान इसी वकालत के पेशे से वाबस्ता होते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल भी नामवर वकील थे और अमेरिकन सदूर में से बेशतर वकील ही थे। इब्राहिम लिंकन को ले लें या बारक ओबामा को, ये सब वकील ही तो थे। नंबर 3, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक लीगल एडवाइज़र रखना ज़रूरी होता है और पाकिस्तान में हर साल हज़ारों प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर होती हैं और इस तरह से नौजवान वकला के लिए बेशुमार रोज़गार के मौके मौजूद होते हैं। नंबर 4, महकमा पुलिस में भी लीगल इंस्पेक्टर की ग्रेड 16 की जॉब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही मुख्तस की गई है। नंबर 5, ADPP सरकारी वकील की हज़ारों वैकेंसियाँ पूरे पाकिस्तान में हर साल खुलती हैं। नंबर 6, सिविल जज भी लॉ ग्रेजुएट्स ही होते हैं। नंबर 7, इसके अलावा मेहनती वकील अपनी प्रैक्टिस चलाकर लाखों रुपए बतौर रिज़्क़ के हलाल कमा रहे हैं। नंबर 8, सेशन जजेस और हाई कोर्ट के जज साहिबान भी वकीलों से ही लिए जाते हैं। नंबर 9, उसके अलावा लॉ ग्रेजुएट्स CSS का इम्तहान पास करके किसी भी सिविल सर्विस में शामिल हो सकते हैं।
کیا نوجوان وکلا کے لیے دوران تربیت آمدن کا کوئی انتظام موجود ہے؟ نوجوان وکلا کے لیے دوران تربیت مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وکلا کے پیشے میں معیار لانے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان وکلا کے لیے ایک مربوط قسم کا کم از کم 2 سالہ تربیتی پروگرام ہونا چاہیے، اور اس تربیتی پروگرام کے دوران وکلا کا کم از کم 25,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہونا چاہیے جو کہ حکومت پاکستان ادا کرے۔ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، ڈاکٹرز کو دوران تربیت بھی 25,000 روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے شعبے میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں تو انہیں 45,000 روپے سے لے کر 60,000 روپے تک کا ماہوار وظیفہ ملتا ہے۔ نئے وکلا کی تربیت کا کوئی پراپر نظام موجود ہے؟ بدقسمتی سے نوجوان وکلا کے لیے نہ ہی کوئی تربیت کا کوئی پراپر نظام موجود ہے، نہ ہی ان کی کوئی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر بار کونسلز اور سینئر وکلا تعاون کریں تو وکلا کے لیے تربیتی کام انتہائی آسان ہو سکتا ہے۔ بہت سے ینگ وکلا 2 سال کے عرصے میں ہی کیوں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی مشکل سوال مجھ سے کیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب میں مناسب طریقے سے دے پاؤں۔ نوجوان وکلا کے دل برداشتہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سینئر وکلا ان کو وہ عزت نہیں دیتے جو کہ وہ بطور وکیل توقع کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان وکلا کو پیشے میں آتے ہی سینئر وکلا الیکشن کیمپینز میں لگا کر ان کا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور نوجوان وکلا سال بھر بلا معاوضہ ووٹ مانگ مانگ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا امیدوار جیت جائے تو وہ اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا ہے اور اپنے سپورٹر کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہار جائے تو اس کے پاس کئی بہانے آ جاتے ہیں۔ اور اس کی اگلی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جونیئر وکیل اپنے خاندان یا حلقہ باب سے کوئی اچھا کلائنٹ یعنی کہ گڈ پیئنگ کلائنٹ اپنے سینئر کو ملوا دے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سینئر وکلا اس کلائنٹ کو سبز باغ دکھا کر اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے نوجوان وکیل کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر سینئر وکلا کی خواہش ہوتی ہے کہ جو نوجوان وکیل آج ان کے چیمبر میں آیا ہے وہ ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ہی رہے اور ساری عمر بلا معاوضہ کام کرتا رہے، جس کی وجہ سے نوجوان وکیل کا اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس پیشے کو ترک کر کے سول جج، ADBP یا CSS کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پاکستان بار کونسل کے امیدوار صوبائی بار کونسلز کے ممبران کے ووٹوں سے ہی منتخب ہوتے ہیں۔ جو وکلا لیڈران نوجوان وکلا سے ووٹ لے کر الیکشن جیت جاتے ہیں اور وہ الیکشن جیت جانے کے بعد ماتحت عدالتوں پر اثر انداز ہونا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نوجوان وکلا کو ماتحت عدالتوں سے اپنے موکلان کو انصاف دلوانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، جس سے ان کی پریکٹس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ینگ وکلا کے ساتھ سینئرز کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی نیا وکیل اس پیشے میں آتا ہے تو اس کو بالکل اس پیشے کی بابت کوئی علم نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، جس کی وجہ سے سینئر وکلا اس کو سرونٹس کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، وکلا لیڈران الیکشن کی کیمپینز کے دوران ینگ وکلا کی ویلفیئر کے جھوٹے نعرے اور تقاریر کر کے بیوقوف بناتے رہتے ہیں اور ووٹ لینے کے بعد کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں۔ نمبر 3، سیاسی وکلا نوجوان وکلا کو کام سکھانے کی بجائے انہیں مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر لیگل ایڈوائزری، لوکل کمیشنز اور آکشنر تعینات کروانے کی لالچ دے کر ووٹ مانگنے اور الیکشن کیمپین میں لگا دیتے ہیں۔ الیکشن کے دوران وہ ہر قسم کی الٹی باتیں اور سیاسی گروپ بندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیشے میں آتے ہی لڑائی جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، سینئر وکلا اپنے جونیئر وکیلوں کو عدالتوں میں تاریخ لینے اور حاضری لگوانے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کوئی سینئر وکیل اپنی کلائنٹ میٹنگ کے دوران اپنے کسی ایسوسیٹ کو شامل نہیں کرتے، جس سے جونیئر وکیل کلائنٹ ڈیلنگ کا ہنر سیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ینگ وکلا کے لیے پیشے میں ترقی کے لیے کیا کیا سہولتیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، نوجوان وکلا کی تربیت اور ان کی مستقل آمدن کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ایک وکیل کی تربیت کے لیے کم از کم 2 سے 3 سال کا تربیتی پروگرام مرتب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آسان شرائط پر قرضہ کی سہولت
ہونی چاہیے جس سے مستفید ہو کر ینگ وکلا اپنے روزمرہ کے مالی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، نوجوان وکلا کے لیے ٹرن بیسڈ لوکل کمیشن اینڈ آکشنر وغیرہ کی تعیناتی کی جائے تاکہ سب وکلا کو باری باری یہ کام کرنے کا تجربہ حاصل ہو سکے۔ نمبر 4، ہر وکیل جو بار کونسل سے لائسنس حاصل کرتا ہے اس کو عدالتی احاطے میں ایک عدد چیمبر ملنا ضروری ہے جہاں بیٹھ کر وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر سکے۔ نمبر 5، ماتحت عدالتوں میں ججز پر وکلا لیڈران کا اثر اور دباؤ ختم ہو جانا چاہیے تاکہ ینگ وکلا بھی میرٹ پر انصاف حاصل کر سکیں۔ نمبر 6، وکلا کے لیے مختلف علاقوں سے پک اینڈ ڈراپ کے لیے بس سروس کا اجرا ہونا چاہیے تاکہ نوجوان وکلا باعزت طریقے سے صبح گھر سے عدالت اور دوپہر کو عدالت سے گھر جا سکیں۔ نمبر 7، میڈیکل کی سہولت کے لیے وکلا کو سرکار کی جانب سے صحت کارڈ جاری ہونے چاہیے تاکہ وکلا اپنے علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھانے کی بجائے اپنے من پسند اسپتال سے علاج کروا سکیں۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ینگ وکلا کے لیے آپ کیا مشورے تجویز کرتے ہیں؟ کچھ نوجوان وکیلوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان وکلا کو دوران تربیت 6 ماہ سول ججز اور 6 ماہ کرمنل کورٹس کے مجسٹریٹ صاحبان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ جوڈیشل مائنڈ کی اپلیکیشن کو سمجھ سکیں، اور مزید یہ کہ جب کسی نوجوان وکیل کو ہائی کورٹ میں پریکٹس کی اجازت مل جائے تو اسے ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ 6 مہینے کے لیے منسلک کر دیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، نوجوان وکلا کے لیے بار کونسلز یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہاسٹل کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ضلع سے باہر سے آئے ہوئے وکیل صاحبان کو رہائش کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ نمبر 3، وکلا کے لیے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے کم از کم ایک گھر الاٹ ہونا چاہیے جس کی ادائیگی وہ آسان ایک ساتھ میں کر سکیں۔ نمبر 5، وکلا کے پیشے میں بہتری لانے کے لیے لگاتار قانونی تعلیم جسے کنٹینیوس لیگل ایجوکیشن کا اجرا ہونا چاہیے۔ ہر وکیل پر لازم ہو کہ وہ 5 سالوں میں کم از کم کنٹینیوس لیگل ایجوکیشن کے 50 کریڈٹس حاصل کرے۔ نمبر 6، ایسے وکیل جو 6 ماہ میں کسی ایک مقدمہ کی پیروی کرنے کے لیے کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے ان کا لائسنس معطل ہو جانا چاہیے اور ان کو کسی بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ انتخابات میں کسی بھی نشست کے لیے بطور امیدوار اہل ہونے چاہیے۔ نوجوان وکلا کے مسائل کے بارے میں جو سوالات آپ نے پوچھے ان کے بارے میں آگاہی کے لیے میں نے ایڈوکیٹ عدنان حسین بٹی اور وقاص خان اور ان کے دیگر ساتھیوں سے رہنمائی لی، اور عدنان حسین بھٹی ایک نوجوان وکیل ہیں اور نوجوان وکلا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر نوجوان وکلا کے مسائل جلد از جلد حل نہ ہوئے تو وہ بہت جلد نوجوان وکلا کے مسائل کے حل کے لیے ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں۔ آخر میں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا پروگرام لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔